ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخدعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عليكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والسائمين والسائمات والحافظين فروجهم والحافظات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ 22ویں پارے کی مخصوص آیتیں، سلیکٹڈ آیتیں کچھ آپ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ اس سے پہلے 21ویں پارے کی مختصر تفسیر ہوئی تھی، اور یہ پارہ سورہ احزاب کی 22 نمبر آیت سے شروع ہوتا ہے۔ سورۃ الاحزاب کے اندر بہت سارے معاملات و مسائل، احکام اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں، اور یہ پارہ سورہ احزاب سے کی اس آیت سے شروع ہوتا ہے جس میں اللہ رب العالمین نے عورتوں کے لیے خاص نصیحتیں فرمائی ہیں، خصوصی طور سے ازواج مطہرات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے تعلق سے، اور اللہ کے نبی کے ازواج کے متعلق سے جو احکام جاری کیے ہیں، یہ تمام دنیا کی ان عورتوں پہ نافذ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں یا دائرہ اسلام میں آتی ہیں، اور صبح قیامت تک کے لیے یہ احکام ان پہ جاری اور ساری رہیں گے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تم میں سے جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت یا فرما برداری کرے گی، یہ بھی اسی سے ہے، یعنی قانتاً سے ہے، یہ بھی یعنی جو بھی تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک کام کرے گی۔ یہ عمل مردوں کے لیے، تعمل عورتوں کے لیے آتا ہے۔ تعمل صالحہ یہ خصوصی عورتوں کے لیے آتا ہے، ہم اسے اجر بھی دوہرا دیں گے۔ یہ خصوصیت امہات المومنین رضی اللہ عنہن کے لیے ہے کہ آپ جو بھی اچھائی کریں گے آپ کو اس کا دوہرا اجر دیا جائے گا۔ یہ ان کے لیے خاص ہے، ازواج مطہرات کے لیے، جس کا حکم اللہ رب العالمین نے انہیں دیا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور اس کے لیے یہ جو پہلے حکم دیا گیا کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اگر کرتی ہیں اور نیک اعمال کرتی ہیں تو اس کے بدلے میں آپ کو روزی اللہ کی طرف سے دی جائے گی، جو بہترین روزی ہے، اس کا وعدہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ اس آیت کے تناظر میں ہم اگر دیکھتے ہیں کہ ازواج مطہرات کو جو حکم دیا گیا، چونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم اللہ نے دیا ہے وہ تمام امت میں نافذ ہے۔ اللہ کے نبی سے اللہ نے جو کچھ کرایا
اسی کا مکلف اللہ نے امت کو بنا دیا۔ اسی طرح سے ازواج مطہرات تمام دنیا کی مسلم خواتین کے لیے رول ماڈل ہیں۔ اگر کوئی عورت اللہ سے ڈرتی ہے، تنہائی میں جس طرح ازواج مطہرات کا وتیرہ اور ایمان تھا کہ آپ تنہائی میں صبح سے بعض ازواج کے بارے میں آیا ہے کہ صبح سے لے کر کے دوپہر تک آپ مصلی پہ ہی بیٹھا کرتے تھے، یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ٹوکا کہ جب میں گیا جب بھی آپ مصلی پہ بیٹھی تھی، جب میں آ رہا ہوں جب بھی آپ مصلی پہ بیٹھی ہیں۔ یہ خاص کر کے حضرت جویریہ کے بارے میں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے شادی کی، یہ بڑا لمبا واقعہ ہے، اور آپ بڑے مالدار گھرانے سے تھیں۔ صبح کو جب اللہ کے نبی کا گزر ہوا تو مصلی پہ بیٹھی تھی، اور پھر زوال کے بعد اللہ کے نبی واپس آئے تو مصلی پہ ہی ملی۔ اتنی نیک ازواج اور اتنی خدا ترس، ان کو اللہ نے عورتوں کے لیے رول ماڈل بنایا۔ اگر ازواج مطہرات کے عقائد کو اور آپ کے ایمان اور آپ کے تقوی کو خواتین فالو کر لیں تو ان کی رزق میں بھی وسعت ہو جائے، ان کے گھر میں بھی برکتیں نازل ہو جائیں، یہ اللہ رب العالمین کہنا چاہ رہا ہے۔ اور پھر خصوصی طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو اللہ نے پھر مخاطب کیا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ اے نبی کی بیویوں صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، آپ کا درجہ بہت بڑا ہے، کیونکہ آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گئی، آپ کا نکاح ہو گیا ہے میرے نبی سے، اور آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، پھر پرہیزگاری کی بات ہو رہی ہے، ان اتقیتن فلا تخضعن ولا یعنی بالقول، آپ عام عورتوں کی طرح بھی نہیں ہیں اگر آپ پرہیزگاری اختیار کرتی ہیں، یہی اسی سے خضوع ہے، تخضعن، اگر آپ خضوع اختیار کرتی ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتی ہیں، یعنی اور نرم لہجے سے بات کرتی ہیں، یہ ساری نصیحت اللہ نے ان عورتوں کو دیا جن عورتوں کو اس زمین پہ سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ وہ نصیحتیں ہیں کہ آج بھی اگر خواتین اسے اختیار کر لیں تو ان کی زندگی ایک نمونہ بن جائے، یعنی امن کا گہوارہ بن جائے۔ اور پھر اللہ رب العالمین ایک اور ضروری نصیحت کر رہا ہے جو ہر عورت کو اپنا لینا چاہیے، ہر عورت کو یہ نصیحت اپنانی چاہیے، نرم بات نہ کریں کسی سے۔ دیکھیے ازواج مطہرات کو خصوصی اللہ کی مدد حاصل تھی، اور آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھی، پھر بھی اللہ کیا کہہ رہا ہے، یعنی فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض۔ اور آج یہی وجہ ہے کہ عورتوں کا فتنہ زور پکڑ گیا۔ اے میرے نبی کی بیویوں، آپ کسی سے اتنی نرمی سے بات نہ کریں کہ جس کے دل میں بیماری ہو اسے غلط فہمی پیدا ہو جائے۔ اور یہ آج بھی یہ مسئلہ، یہ حکم آج بھی جاری ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے ازواج مطہرات کو سمجھا لیا اور باقی عورتیں اس دائرے میں نہیں آتی۔ اپنے گھر کے خواتین کو یہ نصیحت کرنی چاہیے، یہ آیتیں پڑھ کے سنانی چاہیے کہ جب کوئی بھی غیر مرد اگر باہر سے آواز دے رہا ہے، گھر کے بارے میں کچھ پوچھ رہا ہے، شوہر کے بارے میں پوچھ رہا ہے، آؤ بھیا، بیٹھو بھیا، چائے پیو بھیا، یہ نہیں بولنا، بیٹھو آتی، اور ان کے سامنے سج دھج کے اور میٹھی بات کر کے نہیں بیٹھانا، نہ نرم بات کرنا، اور ادب کے خلاف بھی بات نہیں کرنا، وہ بھی نصیحت اس میں ہے۔ کیا ہے؟ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، بات سختی سے کرو لیکن ادب کے دائرے میں، یعنی گالی گلوچ کی بات نہیں، لان تان کی بات نہیں
کسی کے دل کو دکھنے کی بات نہیں، بس بات ایسی ہو، نہیں ہے جاؤ بعد میں آتی، جاؤ فون کر لے ہو، نہیں ہے، یہ یعنی ایسی لگے کہ شیرنی ہے، گھر میں شیرنی ہے، بکری نہیں، اور ہمیشہ کے لیے اس کا دل جو ہے دہل جائے کہ عورت بہت کڑک ہے، دیندار ہے، غیر مرد سے بات کرنا نہیں چاہتی، یعنی لہجے سے معلوم ہو جائے کہ یہ عورت پردے والی ہے، حالانکہ آواز کا بھی پردہ ہے۔ اگر گھر میں بچے ہوں تو بچوں سے کہلوا دیں کہ نہیں ہے، اور اگر بہت زیادہ ضروری ہے، اگر پہلے تو 3 بار سلام کرے گھر میں جانے والا، اگر جواب نہ آئے تو چلا جائے، سلام کرے پہلے پھر تو چلا جائے، اور اگر بطور ضرورت کچھ بات، تو اتنا بات ایسی ہو کہ بات میں نرمی نہیں۔ آج کل ماحول کیسا ہے، شوہر کا دوست آیا، کوئی آیا، کہیں سے آیا ہے، نہیں آؤ بیٹھو، آتی چائے لیتی، کافی لیتی، گرم لیتی، ٹھنڈا لیتی، نہیں، اس کی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ کافی لیتی، چائے لیتی، ٹھنڈا لیتی، گرم لیتی، کچھ بھی نہیں، گھر میں نہیں ہے شوہر، گھر کے دہلیز کے اندر نہیں آنا۔ یہ کسے سبق دیا جا رہا ہے؟ ازواج مطہرات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں۔ یہ ایسی نصیحتیں جو سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں۔ اگر عورتیں ان آیات کو پڑھ لیں قرآن میں ترجمے کے ساتھ، اس کی تشریح پڑھ لیں اور اس پہ عمل کر لیں، تو ان کی زندگی ایک نمونے والی زندگی بن جائے انشاءاللہ۔ لیکن عورتوں کو فرصت کہاں ہے قرآن پڑھنے؟ یہ آیات اگر ہم پڑھیں بھی تو عورتوں کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ یہ آیت کہاں سے پڑھی جا رہی ہے، کس پارے سے پڑھی جا رہی ہے، کس جز سے پڑھی جا رہی ہے۔ یہ سورۃ الاحزاب کی آیات ہیں 31 سے لے کر کے 36 تک، جس میں اللہ رب العالمین نے ان مسائل کو بیان کیا ہے، اور میں نے پوری آیتیں پڑھی ہیں، چونکہ آج یہی عنوان مجھے پورے درس کے لیے موضوع لگا کہ آج اسی عنوان پہ ہی میں بول دوں تو اس کا حق ادا ہو جائے۔ یہ نصیحت اللہ رب العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو کر رہے ہیں۔ وَقَرْنَ، آگے آیت نمبر 33 میں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، حکم ہے یہ، اپنے گھروں میں قرار پکڑو، اپنے گھروں میں رہو۔ قرار پکڑنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر اپنے گھروں میں قرار پکڑو گی تو تمہارے ایمان کی حفاظت ہوگی، تمہاری عزت کی حفاظت ہوگی، اور جب ایمان کی حفاظت ہوگی تو عزت کی حفاظت ہو گئی۔ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، ایمان اسلام آنے سے پہلے اچھی طرح معلوم ہے، اب سب جانتے ہیں کہ عورتوں کی کیا حالت تھی، عورتیں کس حالت میں جی رہی تھی، ان کے ساتھ یہ دنیا کیا کر رہی تھی۔ عورتیں بازار میں بیچی جا رہی تھی، خریدی جا رہی تھی، عورتوں کو، زندہ لڑکیوں کو درگور کیا جا رہا تھا۔ عورت ایک نمائش کا سامان تھی جسے بطور نمائش اور آرائش استعمال کیا جا رہا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ چلن آ گیا ہے، آج بھی دھیرے دھیرے وہی چیزیں اب دہرائی جا رہی ہیں۔ عورت جہاں دیکھو وہاں عورت، جہاں دیکھو وہاں عورت، جس چیز کے ایڈورٹائز میں دیکھو وہاں عورت، جس چیز کے ڈبے پہ دیکھو وہاں عورت، ہے نہیں، گھڑی کا پرچار ہے وہاں عورت، گاڑی کا پرچار ہے وہاں عورت، موبائل کا پرچار ہے وہاں عورت، ہے نہیں، ہر جگہ عورتیں ہی عورتیں۔ اسی طرح سے تمام عورتوں کو لا کر کے بازار میں کھڑا کر دیا گیا نمائش کی، اور یہ حالت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دور جاہلیت، اسی کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا جو وقفہ ہے وہی دور جاہلیت ہے۔ اور اس دور میں عورتوں کے ساتھ، آج ہماری عورتیں کہتی ہیں کہ ہمیں اسلام نے گھر میں قید کر دیا، ہمیں اسلام نے برقعے میں قید کر دیا۔ قید نہیں کیا ہے۔ ایک واقعہ علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک
बकरियों का एक रेवड़ था, वो बकरी वाला बकरियों को चारों तरफ से घेर के हिफाजत में रखे हुआ था। अब भेड़ियों को समझ में नहीं आ रहा था कि बकरियों को बाहर निकाले कैसे, तो वो आकर के एक जो बकरियों की सरदार थी उसके सामने रोना शुरू करे। वो बकरी पूछ रहे क्यों रो रहे हो, कहा कि तुम लोगों की तकलीफ देख के रो रहा, तुम्हारे साथ कितना जुल्म कर रहा है, चारों तरफ से टट्टी भन को तुमने कैसा रखा है, इतना बड़ा जंगल है, इतने हरियाली है नहीं, तुमने आज़ाद छोड़ डालता तो तुम्हें कहाँ मिले, वहाँ जाते थे, देखो हमें कैसे आज़ाद ही, हमने कौन भी भनने वाला नहीं, कौन भी पकड़ने वाला नहीं, कहाँ मिले वहाँ जाती, क्या मिले वो खाती है नहीं। वो बकरी का कान भर डाला, जैसे आज औरतें का कान भर रही ना सोशल मीडिया में वो नाचने वालियाँ, गाने वालियाँ, इस्लाम की दुश्मने है नहीं, जो ख़वातीन हैं वो आकर आए दिन टीवी में डिबेट में मुसलमानों का नाम रख करके इस्लाम के ख़िलाफ़ डिबेट कर रही हैं। मुसलमान नाम लग करके आ करके यानी न्यूज़ में एडिटर बन के मुसलमानों के ख़िलाफ़ बात कर रही हैं, औरतों के ख़िलाफ़ तलाक़ के मसले पे यानी पर्दे के मसले पे, आज़ादी निस्वा के मसले पे आए दिन डिबेट हो रहे हैं, और ये जताने की कोशिश की जा रही है कि इस्लाम ने औरतों पे जुल्म किया है। इस्लाम ने औरतों पे जुल्म नहीं किया है, इस्लाम ने औरतों के हुकूक दिए हैं और मर्दों के मद्दे मुकाबिल खड़ा किया है औरतों को। ये एक अलग उन्वान है, कल इस पे बात करूँगा इंशाअल्लाह, कल वही मेरा उन्वान है 25वीं ताकरात का। तो वो बकरी जो है भाग गई वो भेड़िए के समझाने से, ठीक है कल हम ना इन्हों छोड़ेंगे, फिर हमें आतिश नहीं। अब वो बकरी गुमराह हो गई, बागी हो गई। जब सुबह को निकाला उस ढट्टर से, और ये भेड़ियों का सरदार जाके सब में है नहीं एक खुशखबरी सुना डाला, बकरी समझ गई है सबा सबकी दावत इसलिए हो, अब सबा भागती इन्हों। उसके बाद ये बकरी भागी, सारी बकरियों को लेके आज़ाद गई, आज़ाद रहने भागी। मालिक कहाँ की है, चरवाहा कहाँ की है, ये बकरियां को लेको भाग रही, कहाँ की गई, पूरे इनके हाथा पावा मुंडियाँ सब अलग अलग कर डाले भेड़िए है नहीं। चरवाहा तलाश कर रहा है, कहीं पैर मिल रहा, कहीं मुंडी मिल रही, कहीं कुछ मिल रहा है। वो आज़ाद किस लिए कराया था उनको, ताकि उनके टुकड़े टुकड़े कर सके। ये जालिम शयातीन हमारी औरतों को इसलिए आज़ाद करना चाह रहे हैं, हमारी औरतें इनको पर्दे में अच्छी नहीं लगती, ये चाहते हैं कि हमारी औरतों से पर्दे हट जाएं, ये घरों में से बाहर निकल जाएं। जिस तरह इनकी औरतें बेपर्दगी से रह रही हैं, उसी तरह ये चाहते हैं कि मुसलमानों की औरतों को भी बेपर्दा कर दिया जाए, और ये मिशन है इनका। आज भी अगर औरतें इन आयात को पढ़ लें, वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और जाहिल औरतों के तरह जो औरत बेपर्दा होकर के घर से निकलती है, जो औरत श्रृंगार करके घर से निकलती है, खुशबू लगा के घर से निकलती है, ज़ेब व ज़ीनत करके घर से निकलती है। क्या है इस्लाम के अंदर? जेवर का पर्दा है, जिस्म का पर्दा है, आँखों का पर्दा है, हाथों का पर्दा है, खुशबू का पर्दा है। किसका? खुशबू का पर्दा है। अगर कोई औरत खुशबू लगा के बाहर निकल रही है, जब तक वो खुशबू उसके बदन से ना उतर जाए, अल्लाह की लानत बरसती है उसकी। खुशबू का पर्दा है। अल्लाह ने कहा कि वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, तुम घर की जीनत हो, घर में रहो, पर्दे में रहो, पर्दे में रह करके अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। और इस आयत से मसला साबित होता है कि अगर कोई औरत अपने घर से बेपर्दगी की हालत में बाहर निकलती है, तो शैतान उसे अपना खिलौना बना लेता है, शैतान उसके सर पे नाचता है और उसे दावते हुस्न देता है, दावते आराइश देता है, और उसको जाहिल कहा जाए। इस आयत के तनाजुर में वला तबर्रजना है नहीं, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, बेपर्दगी से घूमना, बेपर्दा होके घूमना,
یہ جاہل عورتوں کا کام ہے قرآن کے زبان میں۔ اور آج مسلمانوں نے، مسلمان کی پڑھی لکھی بچیوں نے کالج جا رہی ہیں، فیشن کی تعلیم مل رہی ہے، اور اس بنیاد پر ماں باپ کی بغاوت، ماں کی بغاوت، اگر ماں صحیح ہے الحمدللہ گھر میں، اگر دینی ماحول ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، اللہ ہی مالک ہے اس گھر کا۔ کئی کیسز 3-4 سال کے اندر میں خود 2-4 گھروں میں جا چکا ہوں، 1 سال کی بات بتا رہا ہوں۔ ماں الگ رو رہی ہے، باپ الگ رو رہا ہے، پوچھنے پر معلوم ہوا کہ نہ ماں کو دینی تعلیم سے کچھ مطلب ہے، نہ بچی کو دینی تعلیم سے کچھ مطلب ہے، نہ باپ کو کچھ دینی تعلیم سے مطلب ہے۔ جب دینی تعلیم ہی نہیں رہے گی ہمارے پاس، جب ہم قرآن کے قریب ہی نہیں رہیں گے تو یہ ساری چیزیں ہمیں کہاں ملیں؟ پہلی بات، پہلا اسٹیج اللہ نے بیان کیا کہ گھروں میں رہو، گھروں میں قرار پکڑو، اسی میں تمہیں عافیت ہے۔ گھر سے باہر نکلو گی تمہاری عزت کی گارنٹی نہیں ہے، تمہاری عصمتوں کی گارنٹی نہیں ہے۔ گھر میں رہو، گھر میں رہنے میں کیا کیا اللہ نے کہا؟ نماز قائم کرو اللہ کے لیے، اقمنا الصلاۃ، اللہ کے لیے نماز پڑھو، گھروں میں نماز قائم کرو۔ عورتوں کی نماز گھر میں افضل ہے۔ عورت اگر گھر میں نماز پڑھتی ہے تو اس گھر میں روزی، اس گھر میں صحت، اس گھر میں برکت، ہر چیز کا یعنی سلسلہ جڑا رہتا ہے۔ چونکہ اگر وہ گھر میں نماز پڑھتی ہیں، قرآن پڑھتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس گھر میں نازل ہوتی ہیں۔ اور ان عورتوں کے جو اولاد ہیں، اگر گھر میں ماں تلاوت کر رہی ہے، ماں نماز پڑھ رہی ہے، تو بیٹی اس کی اقتدا کرے گی، بیٹی اس کی سیرت کو اپنائے گی۔ میری ماں تلاوت کر رہی ہے، میری ماں نماز پڑھ رہی ہے۔ سب سے زیادہ متاثر ماں کی حرکتوں سے اس کی بیٹیاں ہوتی ہیں، اور باپ کی حرکت سے متاثر بیٹے ہوتے ہیں۔ اگر ماں وضو کر رہی ہے، اگر بچی کے بال کھل گئے، آج تو چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ایسے ایسے فیشن کے کپڑے لا کے پہنائے جا رہے ہیں۔ مسلمان گھروں میں ہم دیکھ رہے ہیں بچیاں چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن رہی ہیں، اور ماں خوش ہو رہی ہے وہ دیکھ کر کے، خوش ہو رہی ہے۔ فیشن کے کپڑے کہیں یہاں سے کٹا ہے، کہیں یہاں سے کٹا ہے، کہیں یہاں سے کٹا ہے، پھٹی پھٹی جینس پینٹیں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو پہنائے رہے۔ اگر یہ چیزیں ہم چھوٹی بچیوں کو یہ عادت ڈال رہے ہیں، اور آگے چل کے کہیں کہ بیٹی یہ نہیں پہننا، یہ نہیں کرنا، وہ بیٹی مانے گی؟ اس کو ٹریننگ کس نے دیا؟ ماں نے دیا۔ باپ خرید کے لا رہا ہے اور ماں اسے پہنا رہی ہے۔ ماں نماز نہیں پڑھ رہی ہے، بیٹی نماز نہیں پڑھ رہی ہے۔ ماں قرآن نہیں پڑھ رہی ہے، بیٹی قرآن نہیں پڑھ رہی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، اس آیت کو آپ دیکھیں، کتنا بڑا مسئلہ اللہ نے بیان کیا۔ ایک گھر، آج آئے دن تقریریں ہوتی ہیں کہ گھروں کی اصلاح میں خواتین کی ذمہ داریاں، اصلاح معاشرہ میں خواتین کی ذمہ داریاں، یعنی مردوں کی اصلاح میں خواتین کی ذمہ داریاں، بچوں کی اصلاح میں خواتین کی ذمہ داریاں۔ اللہ نے اسی پوائنٹ کو یہاں پہ کتنا بڑا مسئلہ اللہ نے بیان کیا، کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ ایک عورت اگر گھر میں نماز پڑھتی ہے، ایک عورت اگر گھر میں اقمنا الصلاۃ کے بعد آتینا الزکوٰۃ کہا، آتینا الزکوٰۃ کے بعد اطیعنا اللہ کہا، واطیعنا الرسول کہا، سپریٹ الگ الگ، یعنی نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو۔ یعنی اگر ایک عورت چاہے تو پردے میں رہ کر کے بھی ذریعہ معاش کر سکتی ہے۔ اسلام نے اسے بھی منع نہیں کیا ہے، تبھی تو زکوٰۃ کا نام لیا اللہ نے کہ عورت بھی زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ یعنی پردے میں رہ کر کے ایک عورت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اپنے پیسے سے بزنس کرا سکتی ہے، اپنے پیسے سے دوسروں سے تجارت کرا سکتی ہے، لیکن خود اندر رہ کے اماں خدیجہ بازار نہیں گئی، اماں خدیجہ ملک شام یمن نہیں گئی، لیکن آپ کا مال لے کر کے غلام جایا کرتے تھے، اور پھر کائنات کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مال کو لے کر کے گئے،
اور تجارتیں کی، ڈبل منافع کمائے۔ ایک عورت اگر چاہے تو گھر میں بیٹھ کر کے ہی اپنا معاش چلا سکتی ہے، اسے بازار میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ ایک عورت اگر گھر میں پردے میں رہ کر کے اللہ کے قانون کا پاس و لحاظ کر کے اور نمازیں قائم کر کے وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اس کے رسول کے اطاعت کر کے اگر وہ چاہے کہ میں کچھ کر لوں، اپنے پیسے سے تجارت کرا لوں، بزنس کرا لوں، یعنی لوگوں کو، تاجروں کو رکھ کر کے، تو وہ پردے میں رکھ کر کے سارا کام کر سکتی ہے۔ اسلام نے اس کی اجازت دی، لیکن خود بازار میں جانے کی اجازت نہیں تھی، خود تاجروں کے بیچ میں جانے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے کہ عورت جو ہے وہ نان و نفقے کے زیر رہنے والی چیز ہے۔ مرد کو اللہ رب العالمین نے قوام بنایا۔ قوام کا مطلب حاکم نہیں ہوتا ہے۔ قوام، بہت سارے لوگ اس میں غلطی کر جاتے ہیں کہ مردوں کو اللہ نے عورتوں پہ حاکم بنایا ہے۔ حاکم نہیں بنایا ہے، عورتوں کو، یعنی عورتوں پہ مردوں کو حاکم نہیں، نگہبان بنایا ہے۔ قوام کا مطلب کیا ہے؟ نگہبان بنایا ہے، ان کی نگہبانی میں عورتوں کو رہنی ہے۔ مرد کما کے لائے گا، عورت اسے سنجوئے گی، عورت اسے سنبھالے گی، گھر کا خیال کرے گی، بچوں کی پرورش کرے گی، یعنی کفایت شیاری سے کام کرے گی، گھر کے ماحول کو اسلامی ماحول بنائے گی، اپنے بچوں کی صحیح پرورش کرے گی، کیونکہ باپ باہر ہے، باپ چوکھٹ سے باہر ہے۔ گھر میں ماں کا گود بچے کا پہلا مدرسہ ہوتا ہے۔ اسی لیے کتنا بڑا مسئلہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ ایک عورت اگر گھر میں نماز پڑھتی ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتی ہے، انشاءاللہ اس کے بطن سے، اس کے پیٹ سے پیدا ہوئے اولاد اگر اسے مصلی پہ دیکھ رہے ہیں، تلاوت قرآن کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، پرہیزگاری کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ اس گھر کا ماحول بگڑ جائے، نہیں بگڑ سکتا۔ اور اسی مسئلے کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا، وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ۔ اس آیت میں ایک اور مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اہل تشیع جو ازواج مطہرات کو اہل البیت میں شمار نہیں کرتے، بہت سارے لوگ ازواج مطہرات کو اہل البیت میں شمار نہیں کرتے ہیں، لیکن قرآن کی اس آیت سے ثابت ہے کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں پردے میں رکھ کے، نماز پڑھوا کے، زکوٰۃ دلوا کے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرا کے، اور تمہاری گفتگو سے نرمی ختم کر کے، یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ تم سے گندگی کو دور کر دوں۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہارے اوپر سے گندگی دور ہو جائے، غلاظت دور ہو جائے۔ اس آیت سے کون مسئلہ ثابت ہوا کہ اگر کوئی عورت گھر میں نہیں رہ رہی ہے، پردے میں نہیں رہ رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کر رہی ہے، نمازوں کا اہتمام، قرآن کی تلاوت کا اہتمام، غیر مردوں سے، یعنی جو سلوک اسلام نے بیان کیا ہے، اگر ویسا سلوک نہیں ہے تو پھر اس گھر کو گندگی سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے اس گھر کو کوئی بھی گندگی ہو، عقیدے کی گندگی ہو، معاملات کی گندگی ہو، اخلاقی گندگی ہو، کوئی بھی گندگی ہو، یا سب سے بڑی گندگی یہ ہوگی کہ اللہ رب العالمین اس گھر کو شرک اور بت پرستی کا اڈا بنا دے گا۔ یہ سب سے بڑی گندگی ہوگی اس گھر کی۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو، نماز نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ ہو، وہ گھر گندگی کا آماجگاہ بن سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ جتنے بھی ازواج مطہرات ہیں وہ سب اہل البیت میں شامل ہیں، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کیا ہے۔ اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے گندگیوں سے۔ آگے اللہ رب العالمین نے یہ اگلی آیت جو ہے 35 نمبر کی سورہ احزاب کی، اس میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اور بعض صحابیات کے بارے میں انہوں نے اللہ کے نبی سے شکایت کی کہ اللہ کے نبی، صرف مردوں کے بارے میں ہی قرآنی آیت نازل ہوتی ہیں، ہمارے بارے میں کچھ آیتیں نازل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں صرف مردوں کے بارے میں بات کرتا ہے، ہمارے بارے میں بات، حالانکہ اسلام کے جتنے بھی معاملات ہیں، اگر مومنین کہیں گے تو مرد عورت دونوں شامل ہیں، مسلمین کہیں گے تو مرد عورت دونوں شامل ہیں،
اطیعوا اللہ کہیں گے تو مرد مسلمان، مرد عورت مسلمان سب پہ یہ نافذ ہوگا، ہے نہیں؟ اقیموا الصلاۃ کہیں گے، اس میں عورتیں بھی شامل ہیں، مرد بھی شامل ہیں، سب شامل ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے صحابیات کے بات کو سن لیا اور جبرائیل کو بھیج دیا ان آیات کے ساتھ۔ ان آیات میں، اس آیت میں اللہ نے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا خصوصی ذکر کیا۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، یعنی والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ سپریٹ بیان کرتے ہیں۔ مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، قانتین یعنی اور اللہ سے خوف کھانے والے یعنی فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، صادقین مرد، صادقات عورتیں یعنی سچے مرد اور سچی عورتیں، والصابرین صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ دیکھیے کیٹیگری اللہ کیسے بیان کر رہا ہے۔ آگے جو ہیں یہ مومنین کی صفات ہیں۔ سب سے پہلے آدمی اسلام قبول کرتا ہے، جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دیہاتی آئے، انہوں نے کہا کہ وقالت الاعراب آمنا، اور دیہاتیوں نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا، اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا کہ نا ایمان لانا الگ ہے، اسلام لانا الگ ہے، ایمان لانا الگ ہے۔ اس لیے اس آیت میں دیکھیے آپ، یہ بھی ایک معجزے کی طرح ہے۔ اللہ نے ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات نہیں کہا۔ پڑھیے گا اس آیت کو، 35 نمبر کی آیت ہے یہ، ہاں 35 نمبر کی آیت ہے سورۃ الاحزاب کی، پارہ نمبر 22۔ ان المؤمنین والمؤمنات نہیں کہا ہے، ان المسلمین والمسلمات۔ جبرائیل آ کے کیا بولے جب وہ لوگ آ کو بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی آمنا، ہم ایمان لے آئے، تو اللہ نے کہا کہ آپ کہیے ان سے کہ ابھی اصل میں کیسے سمجھاؤں آپ کو، یہ اسلام ہے۔ ایک عمارت اگر سمجھیں ہیں، اسلام کو ایک عمارت اگر بنائیں تو جو مین گیٹ ہے وہ اسلام ہے۔ اس کو ایسے بھی سمجھا دیں کہ آپ کالج میں گئے، انٹری لے لیا، آپ نے ایڈمیشن لے لیا، اس کو ایڈمیشن بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ ایڈمیشن۔ اب پھر اس کے رولز ریگولیشن کو آپ کو فالو کرنا ہے، آگے جانا ہے، کلاس روم میں جانا ہے، پڑھنا ہے، پھر کامیاب ہونا ہے، کوشچن کے آنسرز دینے ہیں، پھر فائنل ایگزام دینا ہے، پھر آپ کا رزلٹ آئے گا، پھر اس میں فیصلہ ہوگا کہ آپ کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ یہی ہے اس آیت میں اللہ نے عورتوں کی فرمائش پہ غضب کی آیت نازل ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اس مثل پورے قرآن میں کوئی آیت نہیں ہے اس کے مثل، جن مثالوں کو اللہ نے یہاں بیان کیا ہے مسلمین اور مسلمات کہہ کے، کہ مسلمین اور مسلمات کے تمام ایڈجیکٹو کو بیان کیا ہے، صفات کو، کہ ایک مسلم اور ایک مسلمہ کو کیا کیا ہونا چاہیے، اور اس کے بعد رزلٹ دیا ہے۔ اس کے مثل پورے قرآن میں کوئی آیت نہیں جو یہ آیت ہے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ نے کہا قل آپ کہیے ان سے، ان دیہاتیوں سے، لم تؤمنوا، کیا کہا؟ لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا فلما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ آپ کہیے ان سے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ایمان نہیں لائے ہیں۔ جب تک اسلام کے تقاضے کو کوئی پورا نہ کرے اس وقت تک وہ مومن نہیں ہے۔ کلمہ پڑھتے مسلمان ہو گئے،
لیکن جب کلمے کے تقاضے کو پورا کریں گے، نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی، اسی لیے اسلام اور ایمان دونوں میں فرق ہے۔ اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل نے پوچھا تھا، وہی بات اللہ کے نبی کو اللہ نے کہا کہ یہ ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ان کے دلوں میں ابھی ایمان نہیں آیا ہے، اور انہی صفات کو اللہ نے یہاں بیان کیا ہے کہ مسلمین اور مسلمات ان کے صفات کیا ہیں، یہ مسلمان اور مسلمہ ہونے کے بعد کیا کیا کرتے ہیں، کیا کیا کرنے کا حکم ہے یہ ان کو۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، بتدریج بیان کیا، اللہ پہ مکمل ایمان رکھنے والے مرد اور مکمل ایمان رکھنے والی عورتیں، اور ایمان فرما برداری سے آتا ہے، اسی لیے آگے مومنین کے بعد قانتین کہا ہے، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں۔ فرما برداری میں جھوٹ نہیں بولا جاتا، اسی لیے کہا والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد، یعنی مومن، مسلم مومن ہوتا ہے، اسلام لانے کے بعد اسے مومن ہونا ہے، مومنہ ہونا ہے۔ مومن کے بعد اللہ نے کہا کہ اسے فرما بردار ہونا ہے، ہمیشہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرما بردار کہا، قانتاً للہ، قانتاً للہ، اور یکسو ہو گئے اللہ کے لیے، حنیفہ، ایک طرف پوری دنیا سے کٹ گئے، قانتین، قانتات، اس کے بعد صابرین، صادقین، صادقات، سچ بولنا۔ اگر مسلم پیور ہونا چاہتے ہو تو سچ بولو، جھوٹ نہیں۔ جھوٹ بولنا نہ مردوں کے لیے جائز ہے نہ عورتوں کے لیے جائز ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا والصابرین والصابرات، مسلم کا ایک طرز امتیاز یہ ہے کہ وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، صبر کرنے والیاں ہوتی ہیں، یعنی مسلم پہ مرد ہو یا عورت ہو اسے صبر کرنا ہی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا والخاشعین والخاشعات، دیکھیے یہاں پہ یعنی قانتین لایا، یہاں پہ خاشعین لایا، یعنی اللہ کے ڈر سے صبر پیدا ہوتا ہے۔ صبر پیدا ہو جائے تو سچ پیدا ہوتا ہے، سچ پیدا ہو جائے فرما برداری پیدا ہوتی ہے، فرما برداری پیدا ہو جائے ایمان کی لذت مل جاتی ہے، اور ایمان کی لذت مل گئی تو پھر وہ مسلم ہو گیا، خالص مسلم ہو گیا، جس کا اطلاق اسلام پہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اسلام کو بھیجا ہے۔ اور پھر اللہ آگے کہہ رہا ہے خاشعین، ڈرنے والے مرد، ڈرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، اور اس کے بعد والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورت۔ اب پچھلی آیت جو پڑھی گئی، پچھلی آیتیں جو پڑھی گئیں، اب ہمیں یہ مسئلہ شروع میں نے کیا کہا کہ عورتوں کو لا کر کے اسلام نے مردوں کے مقابل میں کھڑا کر دیا ہے، نہ حاکمیت ہے نہ محکومیت ہے کسی دھرم میں، یہ کسی دنیا کے کسی بھی مذہب میں یہ مثال ملے گی؟ کوئی مائی کا لال نہیں دے سکتا ہے۔ تو ایک الگ عنوان ہے کہ عورتوں کو چتاؤں پہ جلا دیتے تھے، اگر جل گئی تو وفادار ہے، نہیں تو بے وفا ہے۔ شوہر کے چتا پہ بیوی جل گئی تو اس کو وفادار سمجھا جاتا تھا، ساوتری سمجھا جاتا تھا، نہیں تو وفادار نہیں۔ کیا اسلام نے عورتوں کو یہ مقام دیا کہ شوہر مر جائے تو اس کے قبر پہ دفنا دو اسے؟ نہیں، یہاں پہ مرد مد مقابل لا کے کھڑا کر دیا۔ جو صدقہ کرنے والے مردوں کو جو اجر اللہ دیتا ہے، صدقہ کرنے والی عورتوں کو وہی اجر دیتا ہے۔ اسلام نے انعام بھی برابر دیے ہیں اور سزائیں بھی برابر دی ہیں۔ مرد چوری کرے گا اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا، عورت چوری کرے گی اس کے بھی ہاتھ کاٹے جائے۔
مرد زنا کرے گا اسے بھی سنسار کیا جائے گا، عورت زنا کرے گی اسے بھی سنسار کیا جائے گا، مرد شراب پیے گا اسے بھی کوڑے مارے جائیں گے، عورت شراب پیے گی اسے بھی کوڑے مارے جائیں گے، مرد تہجد پڑھے گا وہی انعام اسے ہے، عورت تہجد پڑھے گی وہی انعام اسے ہے، مرد نماز پڑھے وہی اسے صلہ اور وہی ثواب، عورت پڑھے وہی ثواب، مرد کے روزے میں جتنا ثواب عورت کے روزے میں اتنا ثواب، مرد کے حج میں جتنا ثواب عورت کے حج میں اتنا ہی ثواب۔ کوئی بھی نیکی کا مرحلہ اسلام نے عورتوں کو مردوں سے پیچھے ہرگز نہیں رکھا ہے۔ مردوں کو جتنا اللہ ثواب دے گا اعمال میں وہی ثواب عورتوں کو دے گا، بلکہ مقام تو یہ دیا کہ صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی یعنی پہلے کس کا مرتبہ ہے، کس کا حق ہے؟ ماں کا، پھر کس کا؟ ماں کا، پھر کس کا؟ ماں کا۔ کس دھرم نے دیا ہے، کس مذہب نے اور کس ریلیجین نے یہ منصب عورتوں کو دیا ہے کہ 3 مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا نام لیا، اس کے بعد باپ کا نام لیا؟ کہاں ہے یہ؟ اور یہ آیت چیخ چیخ کے بتا رہی ہے کہ اسلام میں مساوات ہے، عورت اور مرد میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے۔ بعض چیزوں میں عورت ہونے کے ناطے چونکہ وہ عورت ہیں ان کو پردے میں رہنا ہے، اسی لیے ان کو پردے میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ پردے کی چیز ہے، اسی لیے ان کی عزت کو بڑھانے کے لیے، ان کے وقار کو اونچا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کو پردے میں رہنے کے لیے کہا ہے، مردوں کو کمانے کے لیے کہا ہے، ان کو سنوارنے کے لیے اور بچانے کے لیے کہا ہے، مردوں کو گھر بنانے کے لیے کہا، عورتوں کو گھر سجانے کے لیے کہا، یہ اسلام نے کہا ہے، یہ کوئی ڈیفرنس نہیں ہے۔ اور یہ تو ہوگا ہی، اگر دونوں آدمی مل کر کے گھر کو نہ بنائیں تو گھر کیسے بنے گا؟ اور یہ ذمہ داری اسی لیے اسلام نے ان کو دی، حقوق بانٹے ہیں، ثواب نہیں بانٹے ہیں، مراتب نہیں بانٹے ہیں۔ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ صائمین کو وہی صلہ، صائمات کو وہی صلہ، اور انعام کیا دیا ہے۔ ایک عجیب بات آج آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیے اس آیت میں اخیر میں کسی کا دھیان نہیں جاتا ہے۔ میں اس کو پڑھ رہا تھا تو یہاں ہر آیت کے بعد مسلمین مسلمات، مومنین مومنات، قانتین قانتات، یعنی صادقین صادقات، صابرین صابرات، خاشعین خاشعات، متصدقین متصدقات، والصائمین صائمات، والحافظین فروجہم۔ عورت کو کتنے پردے میں اسلام نے رکھا ہے، مردوں کے شرمگاہ کا ذکر کیا، عورتوں کے نہیں، اس آیت میں اسلام نے کتنا لحاظ کیا ہے قرآن نے عورتوں کے بارے میں۔ فروجہن نہیں کہا، والحافظین فروجہم وفروجہن نہیں کہا، کتنا خیال ہے۔ اور وہ جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں نہیں کہا، یعنی یہ دونوں میں مشترک آ جائے۔ سمجھ لیں کہ جب سارے احکام ایک ہیں، یہاں پہ اللہ نے مردوں کے شرمگاہ کی حفاظت کی بات کری لیکن ان کو بھی کہا، لیکن شرمگاہ کا نام نہیں لیا۔ ہاں، یہ معجزہ ہے قرآن، کوئی آدمی بنا ہی نہیں سکتا ہے، کتنا بڑا بھی عربی لکھنے والا ہو یہ عربی لکھ ہی نہیں سکتا ہے جس عربی کو اللہ نے آسمان سے نازل کیا۔ سارے معاملات میں ایک ساتھ ہوتے ہیں، یہ سارے معاملات اگر ہو گئے تب اللہ نے کہا اعد اللہ لہم، اللہ کا وعدہ ہے ان کے لیے مغفرتوں و اجرا عظیما، کہ یہ سارے صفات اگر آ گئے تو اللہ کے طرف سے اجر میں کوئی شک نہیں، اللہ کی مغفرت میں کوئی شک نہیں، جو سب سے زیادہ بہترین اور بڑا اجر دینے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا۔ کیا 11 بج گئے؟ اللہ اکبر کبیرہ، ابھی تو میں 4 ہی آیت آپ لوگوں کو سمجھا پایا۔ ایک بڑی زبردست آیت لکھ کے لایا تھا، اذا قضى اللہ
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنا فیصلہ کرے۔ اللہ اور اللہ کے نبی نے جو فیصلہ کر دیا شریعت کے اندر وہ ہو گیا ہے، اس کے اوپر کسی کی بات نہیں چلے گی، کسی کا حکم نہیں چلے گا۔ اللہ نے جو طریقہ بتا دیا وہی طریقے چلیں گے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتا دیا وہی طریقہ چلے گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے اسی صورت کے اندر اسی پارے میں یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ یہ بڑی واضح آیت ہے یعنی اپنے باپ دادوں کی تقلید کرنے والوں کے لیے، جو کسی بھی معاملے میں اپنے باپ دادوں کا، اپنے پرانے لوگوں کا، اپنے بزرگوں کا جو حوالہ دیتے ہیں ان کے لیے منہ توڑ جواب ہے کہ یہ ان کے چہرے جب آگ میں جلائے جائیں گے۔ یہ آیت نمبر 67-68 سورہ احزاب کی، پارہ نمبر 22 کہ جب ان کے چہرے جلائے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ کاش ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کیے ہوتے، ہمارے بڑوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، ہمارے بڑوں کی بات مان کے ہم گمراہ ہو گئے۔ اسی طرح سے یعنی وہ کہیں گے کہ فآت ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا۔ اے اللہ آج یہ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، آج ان کو ڈبل عذاب سے دوچار کیا جائے، اس لیے کہ آج ہم جہنم میں آئے ہیں تو انہی کی وجہ سے آئے ہیں۔ قرآن و حدیث پہ اللہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب قرآن آ جائے، حدیث آ جائے، صحیح حدیث آ جائے، وہاں کسی بڑے کی بات نہیں چلتی ہے، کسی انسان کی بات نہیں چلتی ہے۔ جو پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ یعنی وَرَسُولُهُ، کسی مومن مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو پھر وہ کسی کا نام لے، کسی کو بیچ میں لائے۔ اللہ کی آیت آ گئی، بات ختم، محمد الرسول اللہ کا فرمان آ گیا، بات ختم۔ یہ ہمارے پرانے کرتے تھے، یہ ہمارے یہ کرتے تھے، ہمارے وہ کرتے تھے، صاحب کہیں گے قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ اے اللہ ہم نے اپنے بڑوں کی پیروی کی جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ مولوی صاحب سمجھا رہے تھے، ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ کا وعدہ حق ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ کہ اے لوگو یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، دھوکے میں نہ پڑ جانا۔ اس کی بڑی بہترین تشریح تھی، وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے ہمیشہ اپنا دشمن سمجھتے ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے اپنا دشمن ہی مانو، اسے اپنا دوست مت مانو۔ اور شیطان سب سے پہلے بدعت کراتا ہے، شرک کراتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ شیطان اپنے ٹولیوں کے ساتھ تم سے ملتا ہے انسانی شکل میں، اور وہ اپنے جہنمی ساتھیوں کو بڑھانا چاہتا ہے، ان کی تعداد بڑھانا چاہتا ہے تاکہ تمہیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جا سکے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا۔ ایک اور آیت پڑھ دوں، اس کی بھی تشریح مختصر ہو جائے۔ سورہ فاطر اسی پارے میں آیت نمبر 22، یاد رکھیے آیت نمبر 22 بہت ضروری چیز ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ۔ اللہ رب العالمین نے اس عقیدے کو بھی بیان کر دیا ہے، کہہ رہا ہے اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتا، اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتا، تاریکی اور روشنی برابر نہیں، چھاؤں اور دھوپ برابر نہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، زندے اور مردے برابر نہیں ہیں، اور إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہے سنا دے، یعنی وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اے میرے نبی جو قبروں میں چلے گئے ان کو آپ نہیں سنا سکتے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 22، جو قبروں میں چلے گئے ان کو آپ نہیں سنا سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان قبر پرستوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔
ان قبر پہ جانے والوں کو، مزاروں پہ جانے والوں کو اللہ ہدایت فرمائے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 22 پڑھ لیں۔ اللہ رب العالمین، قرآن ہے نا، یہ قرآن اللہ کا پیغام ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، جو قبروں میں چلے گئے ان کو آپ نہیں سنا سکتے۔ کسے کہہ رہا اللہ؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مثال تو اس کی یہ دی گئی ہے کہ جو مشرکین ہیں ان کو اللہ نے، جیسے قبروں میں مر کے کوئی دفن ہو جاتا ہے اور وہ نہیں سن پاتا ہے، اسی انہی کے مانند یہ مشرکین ہو گئے ہیں۔ ان کو سنانا نہ سنانا برابر ہے۔ کتنی بہترین اللہ نے مثال دی ہے کہ کیا جو قبروں میں چلا جائے، اے نبی آپ انہیں سنا سکتے ہیں؟ نہیں سنا سکتے۔ انہی قبروں والوں کی طرح یہ زندے ہو گئے ہیں جو مشرک ہیں، ان کا دل قبرستان ہو گیا ہے۔ ان کو چھوڑ دیجئے، آگے بڑھیے، ان کو چھوڑ دیجئے، آگے بڑھیے۔ ان دو آیتوں کی تشریح بڑی لمبی تھی لیکن وقت ہو گیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیں کہ اللہ ہمیں مسلمین کی صفات سے متصف فرمائے، اور اللہ کے فیصلے کے بعد کسی کا فیصلہ ہمارے اوپر صادر نہ ہو پائے، ایسی زندگی ہماری گزرے، ایسا ایمان ہمارا رہے، اور اسی طرح سے شیطان اللہ کا دشمن، ہمارا دشمن، ایمان کا دشمن، مومنین کا دشمن، اس شیطان کو ہمیشہ اللہ ہمیں اپنا دشمن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قبر پرستی اور مزار پرستی جیسے بری بلا سے ہمیشہ پناہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو امت مسلمہ اس بیماری میں گھر چکی ہے اللہ تعالیٰ انہیں راہ راست پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے، حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، مسجد اور مزار میں جو فرق ہے اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، وہ قبرستان ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جھکنا اللہ کے گھر میں ہے، کسی مزار پہ نہیں، کسی قبر پہ نہیں، اور اللہ نے کھول کے کہہ دیا کہ قبر والوں کو آپ نہیں سنا سکتے۔ جب اللہ کے نبی نہیں سنا سکتے تو ہم کون ہے سنانے؟ اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ ایمان پہ، توحید پہ اور سنت پہ زندہ رکھے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔